جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا میں سواگت ہے دوستو، آپ سے جہاد کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، ضیاء الرحمن برق سانسد کہتے ہیں بی جے پی صرف مسلمان ویرودھی نہیں ہے بلکہ یہ کسان ویرودھی بھی ہے۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ اور جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ مشینیں ان کے قبضے میں ہیں، جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اب انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پورن بہمت میں ہے، اس بار نہیں جائے گی۔ ان کو لگتا ہے کہ سرکار نہیں جائے گی، رب کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی۔ خدا کبھی کبھی رسی میں ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ایک دن جب رسی ٹائٹ کرتا ہے، جب کھینچتا ہے تو اس طرح سے کھینچتا ہے کہ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا کہ احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے، احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے۔ مدکھیڑ والوں تم سورج ہو، تم سورج ہو اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ اور یہاں سے لے کر کے وہاں تک ایک ایک شخص کو آواز دیتا ہوں ان مصروں پر کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا۔ اب تیار رہنا مدکھیڑ والوں، ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھے اگلے مصرے پر کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا، آمین کہو، آمین کہو، نمرود دوبارہ ہارے گا، نمرود دوبارہ ہارے گا۔ جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر، جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا کہ تو ظلم
ظلم کہاں تک ڈھائے گا. اخلاق سے لے کر کے، پہلو سے لے کر کے، تبریز سے لے کر کے قاری اویس تک عمران کے یہ مصرے اگر سچے لگیں اور آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتے ہوئے لگیں تو آپ کی دعاؤں سے میرا دامن بھرے. میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھیں کس حد تک جائے گا. ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن اور سچ کا علم لہرائے گا، اور سچ کا علم لہرائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب احادیث سے دعوت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت پر عذاب کو مؤخر رکھیں گے. یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے. جب اللہ تعالیٰ کا مقرر ہو گیا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا. یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کر رہے گی. کاش تم یہ بات سمجھتے. جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے. جب بھی میں ان کو اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ کو بخش دیں گے تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھے. میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا. یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں. عام مجموعوں میں ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا. اور اسی سمجھانے کے سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں. اس استغفار اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکایا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم ان کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو. یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے لیے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے. تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی. چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے. اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آگ پر ایسے سخت دل اور
زور آور فرشتے مقرر ہیں کہ ان کو جو حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ان کی فرما برداری نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تب بھی یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے منع کر دے، اور ہر کام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔